آج سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرا وہ ادھار اتارنے آئے ہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، لیکن سستی نہیں کرنی۔ میں دیکھو آپ کے پاس آیا، سارا دن مدرسے میں رہا، نعمانیہ میں نے گزارا، گھر سے میں نے اپنی چیزیں منگا لی، میں نے کہا ادھر سے میں نے چلنا ہے، گھر بھی نہیں گیا، آپ کے پاس آ گیا۔ آگے جناب حضرت قبلہ پیر محمد محمود احمد صاحب عوان شریف والے، انہوں نے فرمایا آپ کا فلاں جگہ بھی استقبال ہونا ہے۔ مجھے درد بھی ہو رہا ہوں شدید ترین کمر میں، تو میں اپنے چہرے پر نہیں اس کے اثرات لاتا، میں کہنا بھی یار میرے جو ویل چیئر والے تے منگتے ہونے تے کیوں جی، ہم تو یہی ہے نا سرکار، ہم گواروں میں آل حضرت کیا فرماتے ہیں، ہم سے طرز ادب کہاں، بس ہم کو تو تمیز یہی جائے۔ شکر ادا نہیں کر سکتا کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اقبال یہ کس عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو اس واسطے میں نے کبھی بھی اپنے چہرے پر محسوس نہیں ہونے دیا میں شدید درد ہو رہا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے میں اس کے باوجود، یہ بھی تو ایک کرم ہے نا، میں نے آج تک ایک گولی بھی کبھی نہیں کھائی، میں ایک نکی جی گولی بھی کبھی نہیں کھائی۔ آخر ایک گل تو مجھ کوئی ہے کیا بات ہے، واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی بھی بالکل نہ میں نے کوئی کبھی وہ کیا کہتے ہیں نسخے کھائے یہ فلانا، کبھی بھی نہیں۔ میں تو اچار کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتا ہوں، صرف بریلر نہیں کھاتا، بازاری چیزیں نہیں کھاتا۔ تو اس کے باوجود میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی کو، صرف میری آپ سے ایک درخواست ضرور ہے کہ حضور سے اتنا پیار ضرور کرنا ہے، اتنا پیار ضرور کرنا ہے کہ قبر و حشر میں حضور خود بلائیں فلاں کو بلائیں۔ سردی کا بھی کوئی موسم نہیں ہے، جب پورے ہاتھ ایسے اٹھائے نا، پورے ذرا ایسے کر پورا، میں بالکل کوئی بٹ نہیں پایا آتا، سدھے تیر انچو کو کی ہونا ہے، چلے ہو شکر نہیں کرتے اللہ رسول واسطے ہاتھ اٹھانے اسلام ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارا بابا کہہ گیا کہ ہماری زبانیں صرف رسول اللہ کے لیے۔ لوگ بڑے بڑے چالیں چل رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو ان لوگوں پر جو ہے وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ہم حضور کا لگے جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، تو میں نے کہا اگر لبیک کا نعرہ سیاسی ہے تو پاکستان بنتے ہوئے کلمہ جو پڑھا گیا پاکستان کا مطلب کیا، وہ سیاسی نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال اور سارے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سارے پاکستان کا مطلب کیا، تو اس کلمے کو سیاسی بنا کر انہوں نے پاکستان نہیں بنایا۔ یہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ جی یہ سیاسی، میں نے کہا یہ پاکستان بنا ہی کلمے کی بنیاد پر، پھر یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے کلمے کو بطور سیاست کیا تب ملک بنا، نا اقبال کہنا ہے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اس واسطے ہم چنگیزی نہیں کرتے، یہ ویسے سازش ہوئی ہے۔ ہمارے آقا مولا حضور پر نور جو دین لے کر حضور نے جو ہمیں دین دیا نا، اس دین کے اندر حضور نے فرمایا اس کا دن بھی دینا ہے اور رات بھی دینا ہے۔ یہ مدینے کی ریاست کی بیچارہ بات کرتا ہے عمران خان، مدینے کی ریاست میں تھوڑا کوئی مانگنے کے لیے جاتا تھا، مدینے کی ریاست میں کتنا قرض ہوا، کتنا مقروض ہوا مدینہ۔ خدا کے بندو ہم آپ کے ساتھ بڑے مخلصانہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں مدینہ پاک کی ریاست میں کیا تھا پتہ ہے،
سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا کہاں اتنے مرزائیاں نو اتنے نہیں سی وڈے عہدے تے مرزائیاں نو مشیر بنایا جاندا. صدیق اکبر جدوں خلیفہ بنے نا تو فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے, فرمایا جاؤ حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچو سارے. مدینے کی ریاست میں مرزائیوں کو حضور نہیں آگے لایا جائے. مدینے کی ریاست میں تو پورے مدینے کی ریاست داؤ پر لگا دی سکتی. آپ نے فرمایا جنگل کے درندے بھی آن کہ صدیق کو نپ کے لے جان, ٹنگو نپ کے لے جان, خبردار کوئی بندہ مدینے چ رہے سارے حضور کی ختم نبوت واسطے جاؤ. نابینے بھی چلے گئے, بڈھے بھی چلے گئے, بدری بھی چلے گئے. آج ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں, حضور بہت ساری باتیں کرتے ہیں جی یہ مولوی فیض آباد کیوں گئے, میں کہا تو چلا جانا سی نا, تو چلا جانا سی. یہ کوئی باتیں کرنے والی جی کیوں گئے, میں کہا حضور کی ختم نبوت کے لیے گئے. تو کمینے نہیں جا سکے تو پھر ساڑھے خلاف گفتگو کرنا. یہ کیوں گئے, انہوں نے پیسے لے لیے. میں کہا پیسے لیں تو پھر دسو کنے کو لیں, دسو نا بیٹھے اسی اتنی نہیں بیٹھے. ہاں جی ایتھے اپنے حاضر ہویا اے جگہ تو کی نا بڑیلا شریف حاضر ہے صاحب. نہیں 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 للکار نہیں, کتا پاک رسول اللہ. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ جو چمکتے ہوئے چہرے ہیں نا, آپ کے جذبات ہیں, یہ ایسے نہیں ہے. یہ پیسے سے کوئی نہیں آیا یہاں. میں تو راستے میں دیکھ رہا تھا کہ حضور لاکھوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں. میں تو ادھر ہی تھی, یا رسول اللہ ان پر کرم فرمائیں گے, آپ کے نام پر تو سب کچھ قربان ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں کہ صدیوں کے بعد بھی کروڑوں ایسا بھی کوئی مخلصانہ بات دین کی کرے نا تو حضور کی امت آج بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں اس واسطے میں تھوڑے نال دو چار ہی گلاں کرنی ہیں, لیکن اپنے آپ نو بدلو. میں تھوڑے سامنے موجود ہوں, میں دعا منگی ہوئی اپنے ہمارے, میں حضور تھوڑے نا تے جس دن کوئی دو نمبری تے میرا خیال بھی آوے تو اس تو پہلے میں نے موت دے دے. لوگ تو باتیں کرتے ہیں چلیو. میں تے اپنے پتر بھی دوویں جڑے نال بیٹھے انہوں نے میں یہ کہنا ہے حضور دے نام تے میں تانوں پاڑیا تے مر جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے سی آ گئے. میں اپنے پتروں نے بھی لے کے گئے سی فیض آباد تے مر جاندے. میں انہوں نے کیا زخمی ہویا بڑا شدید جڑا بڑا سی تے میں آکھا تو مریا نہ ہے. میں آج تک کو نہیں پوچھا تو ٹھیک بھی ہویا کہ نہیں ہویا. سانو کی ضرورت ہے گلاں کرنی ہے, بڑے عاشق رسول ہے اپنی جان. وہ نہیں حالات نہیں ٹھیک. حالات کدوں ٹھیک ہوئے جب میرے آقا نے لوگ آئے تھے پتھر مار دیتے تو حالات ٹھیک سکتے. اے سوچ لینا گل کہ قیامت والے دن حضور اقبال کا حضور اقبال یہ گل کرتا آپ دا جناب مرید کہنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق از حضرت معبردائی پس چرابا دیگران سپردائی. اقبال کہنا ہے کہ میں قیامت تو تصور کرنا میں پانی ہو جانا جب میں نے حضور نے بلا لیا اور اقبال ہو اس دین واسطے تا لوگا میں نے اچھے پتھر مارے تو میرے دین دا کی ایسا دین دا کر رہے ہیں. جیڑا اٹھ رہے ہیں اور جی کیا کر رہے ہو, میں نے کہا حضور کی دین کی بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑے عہدوں پر جا کر باتیں کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. یہ بند کر دیں. تسی تے میں تو کیتا ہی کچھ نہیں چلیا. حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ دے پتر مسلمہ کذاب گرفتار کر لیا. گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ, تو دینا گواہی کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انا سمو لا اسمو یا ما اسمو اور لا اسمو ہرا کا. اے تین لفظ آپ نے فرمایا میں بہرا ہوں, میں نے تیری گل سنی دی بھی کوئی نہیں. تے لا اسمو ہرا کا, ہرا کا مانا تیری بک تیری بک میں نے سنی دی کوئی نہیں, تو کی بکواس کرنا. انہیں کہا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے. فرمایا ہاں. انہیں دوبارہ پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا میں پہلے کہ تینوں کیا تیری بک نہیں سنی بھی. سانو کہنے اس کی بھی سننی چاہیے. چلیا حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. کلام ازل و جاہن مجمل کل تفصیلہ طول طویلہ
لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مصر قندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس کو لے دے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص قلیلاں حضور آ گئے بات ختم ہو گئی اس طرح پیشوائی علیہ سنت نے کوئی نہیں نا میں نے آج تک مرزائی کی کسی بات کی نہیں بات کی کانے نہیں ہمارے اتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے جلدوں میں بنا دی کانے نے یہ کہا حضور نے یہ فرمایا کانے نہیں میں کہا کانا کام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی حضور گل کی تھی اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے مرزے کی جتنی باتیں ہیں کیوں جی مرزے کے اقوال انجس الاقوال ہے ادھر ذرا سمجھو اعلیٰ حضرت کتنے گل کی تھی یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بنا ساڑھے حضور 50 جلدہ بنا چھڑی ہیں ساڑھے بھی انہوں نے جی مرزے نے یہ کہا حضور نے یہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے پتہ کی گل کی تھی اے تو انہیں سمجھ آ جانے ساری زندگی ایک پیشاب کیتا مسلمانہ ایک پیشاب کیتا ہندوواں ایک پیشاب کیتا سکھاں ایک پیشاب کیتا عیسائیاں ایک کیتا یہودیاں ایک پیشاب کیتا مجھ ایک پیشاب کیتا گاؤں ایک پیشاب کیتا کھوتے ایک پیشاب کیتا کتے ایک پیشاب کیتا بھیڑیے ایک پیشاب کیتا شیر ایک پیشاب کیتا خنزیر اعلیٰ حضرت فرمانے مرزے دیا جتنیاں گلاں اور خنزیر کے موتر ناڑوی زیادیاں پڑی تاجدار ختم نبوت زندہ باد چپ کیا کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انجس سارے جناب تسی یار خدا دا کوئی خوف کرو ساڑھے نال کھڑے ہو تسی تک مطلب ہے جڑی مرزائیت دیا گلاں تسا سننیاں عمران خان جناب اس کمینے نو جناب اپنا مشیر بنا دیتا جھٹ پٹ حضور ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا اللہ نے انہوں نے اعزاز دیتا ہے جیڑا حضور دی ختم نبوت نو نہ سمجھ سکیا انہیں تہاڈی معیشت پاکستان دی صحیح کرنی مڑ ایسے کمینے لوگ جناب تسی دوسرے ہو جڑا دفع ہو گیا نواز ایک کہندا سی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہے اور دسا ہے مرزائی تیرے بہن براون دسی تیرے کی لگ دیا اسی میں تیرے کی لگ دیا گلہ ختم کرو اج ساڑھے نال کھڑے ہو مرنا تک دن ہے حضور دی سواری خالی ہیں چھڑکی سی جڑا حضور اٹھنی تے سوار سننا تو این جناب چھڑبائی ساڑھے تو کی کرنی جی پاڑی پنجابی ساڑھے پاس کریں نہیں ترے نہیں ترپی نہیں یارا ایم تلکی حضور کی سواری تلکی تو پتہ ہے طلحہ بن عبید اللہ چھاڑ مار کے حضور نے جا کے ہاتھ رکھیا جعلن اللہ فدا کا حضور میں قربان ہوں آپ کی سواری ان کو تو سواری بھی برداشت نہ کر سکے خالی اینج ہوئی ہے تسی کیڑی طرف گلہ پہ کر دے جناب ساڑی کوئی سنو گل پاکستان تبدیلی اے آنی پاکستان پیسہ ہی پیسہ آ جانا ہے بس ایک بات ہے کی محمد سے وفا تو نے امن بھی آ جانا ہے سکون بھی آ جانا ہے ایٹم بم ہو گیا یار اسی ایٹم بم ہو گیا مسلمانوں کا کی حال بن رہا ایک کوئی وجہ ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جڑا بندہ میں پچھلے سال 6 نومبر تو لے کے آج دن تک میں دو میں انجی دادا پروگرام میں کرا دیہڑی کرا 48 گھنٹے میں پروگرام کرتا رہا کیوں جی میں ملتان تو جناب پھر مظفرگڑھ ڈیرہ غازی خان تو لئی میرے نال پولیس والے نہ اتھوں نے بندے نے میرے نال پولیس والے لا دیتے بھئی حضرت ہمارے لیڈر ہیں وہ جب سارا دن بھی چلیا رات ڈیرہ غازی خان پہ گئی رات دے 12 بج گیا ڈیرہ غازی خان تو اسی چلے لئیے تو پھر آنا سی میاں والی تو میں پہنچنا سی اٹک اگو آگے نہ پولیس دے 4 ڈالے آ گئے انہوں نے میری گڈی روکی انہوں نے کہا حضور کیڑے پاسے جانا ہے تسی اور میں آگا میں تے لئیے جانا ہے
کہتے پھر میں کہا میاں والی کہتے پھر میں کہا میں انہوں نے کہا بس خدا کا واسطہ جدھر مرضی جاؤ ساڑی جان چھوڑو وہ تو میرے نہ ایک دن بھی نہ کٹ سکے اللہ اور آپ جوڑ دیتے ہو نا کہ ساڑی سمجھ تو ہے باہر ہے گل بادشاہ یہ سون دا ٹائم ہے تجھے کہتے میں 7 گھنٹے دا راؤنڈ پھر تجھے راتی جاگتے رہنا ہے میں کہا ہاں میں کہا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ میرے نام ایک دن پولیس والے میری حفاظت نہیں کر سکے میں کہا تسی اپنا کام کرو چلے ہو جنہاں دا میں کام کرنا ہو جانا انہوں دا کام جانے تو میں ہاں جی وہ توبہ کر کے واپس گئے ساری رات اسی چلے سویر دیو سے جناب اتنے جا کے نماز پڑھی پھر جا کے ڈاٹک پہنچے ناشتہ بھی کوئی نہ پیتا رستے چائے بھی کوئی نہ پیتی گال میں چاہے ہو رہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد میں نے جدو کوئی پریشانی ہوئے نا جدو میں کوئی اپنا ذہنی طور پر تھکاوٹ ہونے لگے یا میں نے بھوک لگے ہوں میں نے رستے بھوک لگی تو میں پھر حدیث پڑھی پھر حدیث جدو میں پڑھنا نا جی حضور دے حلیہ مبارک دی پھر میں مست ہو جانا ہوں سنو ذرا میں کہ حدیثہ پڑھ کے راتی سون لگے میں نے جدو نیند نہ آوے میں اٹھ کے حدیث پڑھنا شروع کرتا آپ پہ نیند آ جاتی تسی آپ نے تصور بدلو ہے جنہوں نیند آئی نہ وہ میری تقریر دا کی پتہ ہے جڑا خالی میری تقریر سن دیا تھک جائے انہیں کیڑی ہے جانا دینی سانو ایک بہت بڑے پیر نے اتنے میں نے فون کیتا فیض آباد انہوں نے کہا حضرت جی حکومت نے راتی 12 بجے آپریشن کرنا سی میں تہاڈی سفارش کی تھی سویرے 7 بجے کو انہوں موخر کر چھڑیا تے تہاڈی مہربانی تہاڈے جب بندے بڑے دیر نال جمدے نے جو مولوی تسی بڑے قابل آدمی ہو تے تسی راتوں رات اپنا پورا قافلہ لے کے چھپ جاؤ پنڈی یا لاہور چلے جاؤ دائیں بائیں ہو جاؤ انہاں تانوں مار دینا ہے یہ فیصلہ حکومت کر چکی تے میں نہیں چاہتا تہاڈے جب بندہ مار دے بڑی صدیاں بعد لوگ پیدا ہو گئے میں پہلی گل انہوں نے کی تھی میں کہا حضرت جی تسی ساڈے ترجمان ہی نہیں تانوں کنے حق دیتا ہے حضرت گواہ میں کہا تسی تو ساڈے ترجمان ہی نہیں تانوں کنے کہا ساڈی تسی ترجمانی کرو باقی رہ گیا ہوں تسی 12 بجے کرنا سی تے سویرے 7 بجے میں کہا انہوں نے دوبارہ فون کرو بھائی اسی انتظار کر رہے ہیں باقی رہ گیا میرے جا بندہ بھائی نہیں جمنا میں انہوں نے کیا میرے جا کروڑا جمن پھر مرن پھر جمن پھر مرن حضور دی اونٹنی نے جتھے پیشاب فرمایا نا اس خاک برابر اسی نہیں ہو سکتا میں کہا تسی سر کیڑے راہ لائی پھرتے ہو جی بڑے قیمتی ہیں مولی خادم بڑے قیمتی ہے میں کہا ایک اللہ دے آج ایسے کیتی آنا کیوں جی 70 صحابہ شہید ہوئے میدان عہد کہ انہوں نے جو 30 حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے سن حضور 30 کٹے اور 30 دا ایک کوئی نعرہ سی وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا فرماؤ کمینے ہو حضور پر عملہ آور ہوتے ہو ہمارے چہرے بھی حضور پر قربان ہماری جانیں بھی حضور پر قربان آج لوگ ہمیں پٹھے گلہ کرنے جی مولانا تھوڑی ہلکی بات کرو میں کہا ہلکی دیا پترہ کی کریے تم دس اسد دین ہو جائے نہیں پڑھیا حضور وال تیر آوے طلحہ بن عبید اللہ حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں تے ڈال گر جائے ڈال گر گئے پھر ہاتھ کے رکھ دے من تے 70 زخم کھا کے تے چہرہ بھی زخمی ہو جائے تے سر بھی زخمی ہو جائے تے بے ہوش ہو جان تے صدیق اکبر نے حضور فرمانے انہوں پانی پیواؤ ہوش آوے جب ہوش آئی تے پتہ ہے کہ یہ سانو کہنے کہتے اور موضوع ہی کوئی نہیں میں کہی طلحہ بن عبید اللہ دا کی میں کہڑے زخم کھاتے میں کہڑے چہرہ زخمی کرایا سر پھٹے ہویا 70 ہاتھ بھی شال کوئی نہیں ہویا جی سلامتاً 70 زخم لگے ہاتھ شال ہو گیا سر پھٹیا خون جاری تے گل ایک کو پوچھی صدیق اکبر نے پوچھا دسو جی کی حال ہے انہوں نے کہا جی میں نو چھوڑو ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے دسو حضور دا کی حال ہے
فرمایا حضور کے ٹھیک ہیں. میں نے کہا حضور ٹھیک ہیں تو کل مصیبت بعدہ جلل، حضور کے ٹھیک ہوتے ہوئے ہماری ان مصیبتوں کی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلو. میں تو اڑنا بالکل صحیح گل کر رہا ہوں. بالکل کسی دے بارے حضور دی گل آ جائے سننی کوئی نہیں. بڑے تو بڑا بھی ہوئے تو انہوں کہا کوئی یار دی گل سنا ملا لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ فسا ملا. لو جی میں حدیث پڑھ دے میں جی آپ دی اجازت میں حدیث ہے میں پڑھن لگا ہوں پڑھ دے میں آپ چاہو اگر جنہیں جنہیں حدیث این پورا آپ چاہو توجہ جی توجہ پڑھ دے میں حدیث پاک. پیر غیر علی شاہ صاحب دی پھر ترجمہ کی ہے نا جی. عن الحسن ابن علی قال سألت خالي عند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم دس اللحية صال الخدين بلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلان يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. ایک امام حسن کو دوسری امام حسین کو ابتدائی لفظ امام حسن دے امام حسن کہہ دے میں کئی عرصہ حسین کو حدیث چھپائی رکھی تو جدو میں بیان کی تھی تو میرے تو پہلے حسین سارا کچھ اپنے نانا جان دے بارے پوچھ چکے پڑھ دے وہاں تجھے ذرا مست رہنا توجہ ادھر ہی رکھنی بس ادھر ہی رکھنی بالکل ذرا ویکھنا بھائی جنا ویکھیا ہو ادھر چہرہ انور پھر کیسے تھا. عن الحسن ابن علی قال ابتدائی ہوئی حدیث میں تو سمجھو دوبارہ میں وہ پڑھ رہا ہوں. عن الحسن ابن علی قال سألت خالي عند ابن ابي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة
ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسم ولا قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون عدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم الكريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطغي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويواهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وطاعة لا يقصر عن الحق ولا يجاوزوا الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الهرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكسرون يد الحاجة ويحفظون الغريب ہونے دا ترجمہ پیر میر علی شاہ صاحب تھوڑا جا کیتا الطیف سرا من قلاته والشذل بدا من وفرته فسقرت هنا من نظرته لینا فوجاں جب چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن جٹ دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں و جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس صورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت را توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے صورت دا کوئی برلیاں موتی لے تریاں میں اتنے کیوں آیا تسی کیوں آیا حضرت صاحب اتنا پروگرام کیتا تسی لکھا روپے کیوں خرچ کیتے میں لاہوروں چل کے کیوں آیا ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھڑیاں سوفا یوتی کا رب کا داست سان اور فتردہ تھی پوری آس آسان لجپال کرے سی پاس آسان
لجپال کرے سی پاس آساں لجپال کرے سی پاس آساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن کو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں میں تو کتا پاک رسول اللہ میں تو زندگی کدے سوچے بھی نہیں میں نے حضور دی زیارت میں تو سامنے چکل کر رہا ہوں کدی زندگی بھی نہیں سوچا اے بیٹھے علماء مشاہد جنہوں زیارت ہوں گیا جان بالکل میں تو کتے دا کام دا صرف پیرا دے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں جی کہنے 25 کروڑ روپے لے لیا اب میں کہ جلیا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے گلی وہ پھر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار جی میں پڑھن لگا تساں دیکھیا تو تساں تے کہنا ہے میں کہنا واسطے شعر پڑھنا اے صورت لاہو مختو اے صورت پھر پڑھو اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر خدا نے بندے اینا سٹ کے آ جانا نے سارے قبر وچ اسی تانوں غلط راہ نہیں لائے اسی تہاڈی اولاداں نوں بھی سیدھے راہ لا رہے ہیں جنہاں واسطے تسی آرام حلال کمایا میں لاہور ڈیفنس قبرستان ویکھن گیا سپیشل میں کہا وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں قبراں کیوں جیاں قبراں میں اوتھے بھی مٹی دے ڈھیر ویکھے ایک فرق میں ضرور ویکھیا غریباں دے قبرستان وچ میں ویکھیا کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی سی کوئی سورہ ملک ڈیفنس دے قبرستان وچ ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی جڑا کسے قبر تے کھڑ کے فاتحہ پڑھ رہا ہے اسی تانوں غلط پاسے نہیں لا رہے اے صورت شالا پیش نظر اینج پڑھو اینج کر کے اپنا تصور کرو جب دنیا تو جان لگے بندہ اتنی محبت ضرور کرنی حافظ محمد افضل فقیر دے بقول جب روح میرے پیراہوں میں خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جب ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تب کھڑیاں تب کھوٹیاں تھی تد کھوٹیاں تھی یہ حضور نے فرمایا میرے تعلق ہی کوئی نہیں تیرنا پھر پتہ لگ رہا ہے آج اسی تو غلط راہ نہیں لا رہے توڑے پترانوں اسی افیم نہیں کھلا رہے توڑے پترانوں اسی کسی غلط راہ تو نہیں بلکہ میں نے تو پاروں حضور فون آن دیں نوجوان کہہ دیں حضور 5 سال ہوئے اسا یورپ وچ رہ کے کسی غیر محرم عورت نوں نہیں ویکھیا جڑے اوتھے بھی حضور اتنی پاکیزہ ساڑیاں تقریراں سن کے مڑ کے کہندے جی اولی خادم گالیاں دیتا ہے گالیاں نال اے گلاں نہیں ہوندیاں اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد گھریاں اللہ دے بندے حضور نال این پیار کر قبر اسی جدو پہنچیے تو میرے آقا فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے جانے دو یہ اپنے یار تسی کس نے سننی نہیں گل کر تسی کیڑے پاسے لگ پاؤ جی فلاں والا بات کرتا ہے اسی تواڈے سامنے موجود ہاں تواڈے کول اتنے موجود ہاں ساڈے بارے کوئی ایک بندہ کوئی فون کوئی جناب آڈیو کوئی ویڈیو حضور اسی کسی نے فون کیتا ہوئے سوداگری ہو رہی جو خدا نے بندے تسی کیڑے پاسے چلتے ہو یہ تو پورا عالم کفر میں نے کہا غازی تنویر قادری نے لکھیا انہیں میں نے کیا کہ جناب پورا کفر پریشان ہے تسی یہ تقریرہ بند نہیں کرنی ہے کینن ٹرمپ نے ایک تقریر سنی ترجمہ کرا کے اور کنن ہاتھ لایا انہیں کہا تو پھر کہنا صلاح الدین ایوبی آیا
وہ کہنا اسی نے انہوں کیڑے پاس لایا ہے کہنا پھر نور الدین زنگی آیا یہ کہنا پھر یوسف بن تاشفین آیا یہ پھر کہنا موسیٰ بن نصیر آیا یہ پھر کہنا طارق بن زیاد آیا یہ پھر کہنا شہاب الدین محمد غوری آیا یہ پھر کہنا قطب الدین ایبک آیا کہنا دو رکو یہ تو پاگل ہے یہ تو دماغ خراب ہے مولوی کیڑی گلا کرنا میرے تو ہو رہا ہے کہ ویل چیئر تے بیٹھ کے حضور میں کی کرنا یہ کہنے رہا میں جس علاقے تو ہمیں پتہ نہیں کتنا جناب آئے ہوئے اس مولوی نے نہیں بلا تو ہمیں پتہ نہیں کتنے دباؤ نے میں ہوتے تو کیڑے جیڑے علاقے جانا کہتے مولوی اس میں نہیں بلانا دسو یار میں کوئی چیز کس کو نہیں منگی چلے آج حضور دی عزت ہوتے پیرا دینا جرم ہے نا اے جرم جیسی سارے دار بھی اے جرم جیسی سارے دار بھی کرنے ہاں جی موقع ہے انشاءاللہ سی لگے پھر میں کہ آج تک میں نے کتنے لوگوں نے کیا بڑے میں نے تو حکومت نے بھی لکھ کے دیتا بھئی تیرے اسی کوئی ذمہ دار نہیں تیرے بارے بڑے تھریڈن اور میں کہ کوئی بات نہیں جناب جیڑی قبر رات قبر جو بات نہیں ہے اور میں کہ کی ہونا ایک کو گوڑی لگنی بس لگنی ایک کوئی واری ہے لیکن چاچ بھی تو لگے نا یار میری یہ تمنا ہے چاچ بھی لگے غازی علم الدین دی ماں ملن گئی نا 1929 30 اکتوبر نو ہے اور اس مبارک اسی کر رہے ہیں لاہور تاریخی اور اسی کرنے ہیں غازی علم الدین دا پھر علامہ اقبال دا بھی 9 نومبر دے مزار تے اسی جانا ہاں اسی اقبال دا بھی ساری کر رہے ہیں اینا اقبال مبار کٹیا نصاب جو اسی اقبال دی قبر تے جا کے میں کہنا ہے 10 اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑ کے ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ لے کے کیوں دہشت گرد بن گیا توجہ بھائی گل سمجھ میں اقبال نالے اس دن حضور گل کرنی ہے کر کے اقبال نال وہ مزار اتنے جا کے کرنی میں کہا تو علم الدین نال کھڑا ہویا انگریزاں دے مقابلے کھڑا ہو گیا پہلی صف جنازہ پڑھن تو آیا علم الدین دا اور 10 کیڑی مسلم لیگ سی جدا بانی علم الدین دا مقدمہ لڑن آوے جڑا مصور پہلی صف کھڑا ہوئے تے پیر سید جماعت علی شاہ دے پیر چم دے وے کیوں جی خالو میں اقبال کو کچھ نہیں کر ہاں جی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان ہوئے ہر بندہ لاہور پہنچے علم الدین کا جنازہ پڑھا میں کسی کیڑا جرم کر بیٹھے اقبال و علم الدین ممتاز قادری کا نام لو تے جی آپ نے ممتاز قادری پر کیوں تک میں اقبال کو کچھ نہیں گل اس نے ہاں جی اقبال میں اشارہ کر کے پوچھنا 10 اقبال اسی کیڑا جرم کر بیٹھے ممتاز نہ کھڑے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی محمد عربی کا دین ہے اسی اقبال نے حضور نے کٹے ہی کام ہے ہاں جی اقبال نے کٹے ہی کام ہے بالکل اور وجہ ہاں جی غازی علم الدین دی امی جانت میں کرنا نا اقبال نے انہاں کیوں کٹیا نصاب وچ اسی اقبال نے دوبارہ نصاب وچ لے آنا ہے ہاں جی اقبال کہنا ہے مومن از عشقس و عشق از مومن اس عشق رانا ممکن ہے ما ممکن اس عقل صفاق اس تو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر اقبال کہنا ہے جی عقل ظلم دے اتر آوے تے ممتاز قادری نو دہشت گرد قرار دیتا جائے تے قاتل قرار دیتا جائے تے انہوں تختہ دار تک لے جایا جائے بھی ممتاز ڈھیپ ہو سی اقبال کہنا ہے جب عقل ظلم دے اتر آوے نا تو عشق پھر بڑا دلیر ہوتے سکتا پھر حضور تختہ دار ہوتی بھی لبیک کا نعرہ لا دیتا میری گل سنو میں آخر تے پھر نعرے لانے میں نے کوئی 2 گلہ کر دے بس میں گل مکھان لگا نیڑے نیڑے میں اپنا ٹائم دیکھتا بھئی میں مولانا کو پوچھا بس ٹائم ہی نیڑے نیڑے لگ گیا میں گل مکا دینی تسی اپنے آپ نے بدلو میں تو انہیں سچی گل کر رہا جب رسول اللہ دی گل آوے نا دسو جی حضرت حبیب بن زید دی میں پہلے کرنا نا جی حضرت حبیب بن زید نے انہیں تلوار چاہی امام نے لکھا ہو کہ اکھا میں جو خون بہ رہے سی مسلمہ قذاب نے بھئی میں نے میری گل نہیں سنتا انہیں تلوار چک کے پھر پوچھا انہیں کہا 10 ہے میں کہنا فرمایا کمینے تم کون ہے انہیں پھر آپ قطع عضوان عضوا ختم نبوت اس پیرا اس کو کہتے ہیں مسلمہ قذاب آپ بیٹھو پہلے ہاتھ کٹے ہاتھوں کٹے آئے کٹے بایاں بازو بایاں اے کر کے پھر لتا کٹنی پھر اتنا جسم بچیا ثم حرکہ بالنار پھر اتنا جسم چک کے انہیں آگے چھوڑ دیتا پھر انہیں پوچھا ہن دس کون ہوں میں اور میں کتیا تو کون ہے رسول تے رسول اللہ یا دسو
ساسا کہڑا پاسے نہ فیض آباد چھڑیاں وہاں کھا کیڑی کمائی کی میں اپنی گل کر رہا لیکن جنہیں پیرے دیتے حافظ عدیل دے چہرے تے جدو گولی لگی نا متھے ہوتے لکھا سلام ہے اس بچے دی داڑھی نہیں سی آئی ایک تو حضور انہوں درد فیض آباد دا درد حضور انہوں نہیں قیامت تک لبرل انہوں درد رہنا ہے قیامت تک منکرین ختم نبوت تے انہوں دے یار انہوں درد رہنا ہے فیض آباد ہویا کی فیض آباد ایتھے گولی کھا کی بھی حافظ عدیل ڈھین ڈٹھیا نا انجے تو ڈھین لگا تے کہنے لگا تاجدار اے تو گل ہے جڑی انہوں کھا گئی آج اے ایمان آج اس گل تے جد حضرت حبیب بن زید آگے جنگ رہے سامنے تو بعد مڑ مڑ پوچھتا تھی حتی مات فی النار یہاں تک کہ آپ آگ کے اندر جل گئے لیکن آخری دم تک فرمایا تو کون ہے رسول تے رسول اللہ پھر آپ کی امی جان امی عمارہ جنہ 12 زخم کھاتے سن حضور کا دفاع کر دیا آج بھی ماما کہتے ہیں ہاں بچہ حالات نہیں ٹھیک پتر پہلا کٹوایا پھر جلوایا حبیب بن زید ایک پتر بچہ کیوں جو 12 زخم حضور کے نام دے کھاتے میدان عہدے حضرت امی عمارہ اے مسلمانہ دیا دیاں اے میری جڑی گفتگو سن رہی ہیں اے مسلمانہ دیا دیاں ہاں جی اے مسلمانہ دیا ماما ہاں جی اینا نہیں بچے جڑے نیچے بیٹھے جڑے راج پٹیاں پڑھانیاں نا بچے مولویاں پیچھے تو ہم کدی آ گیا میں تے نعرے بند کرا دیتے بڑے بڑے لوگوں دے میں کہا نعرہ حضور دا لاؤ جب رسول اللہ دا نعرہ لگ گیا نا تو پھر حضرت بلال جی میں کعبے دی چھت تے چڑھے نا پھر قیامت تک ساڈا بھی نام آ جانا ہے وہ بھی کتا سی انہیں بھی بڑا پیارا دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 12 زخم حضور کا دفاع کرتے ہیں میدان عہدے مایورہ کھاتے سن جنگ مکھی اے مسلمانہ دیا ماما مڑ کے جناب ساڑھا چیف جسٹس کہنا میں نے انسانیت سیکھی ہے آسمہ جاگیر سے میں کہا جلیا انسانیت سیکھنی ہوندی تو ہمیں عمارت کو سیکھنی یعنی ساری زندگی حضور کے دشمنہ دا وکالتہ کر دی رہی تو وہ کون انسانیت سیکھی تو سیکھنی سی تو ہمیں عمارت کو سیکھنی سی یا ام خلاد کو سکھنی سی پتر میدان خندق شہید ہو گئے حضرت خلاد انہاں دی ماں پورا پردہ کر کے جو آئیاں نا میدان خندق صحابہ کیا مائی جی اب پتر بھی شہید ہو گیا پھر پردہ کر کے آئیو پتہ ہے مائی انہاں کی جواب دیتا میں کہو میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں کھویا بادشاہ تو ہم انسانیت گستاخ عورت کو سمجھ آئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زور لاؤ نا یار کمال ہوگی سارا جتنا بڑی شریف دیر گیا جتنے تو آڑے لاکن سارا دیسی گیو تسی کھا گئے لسیاں تسی پی گئے مکھن تسی کھا گئے دہی تسی کھا گئے دیسی روٹیاں تسی کھا گئے خدا نے بندے ہو این نعرہ لگے میری یہ تھکاوٹ نہیں اتری ہاں جی میری تھکاوٹ اترنے کا کوئی طریقہ نعرہ ہو جائے لگے کہ میں لاہور جاؤں کل پھر گجرات بھجدا ہوں وہ میری خوراک صرف نعرہ ہے نعرہ ہے جلانا ہے تاجدار ختم نبوت تھوڑی جی کسر رہ گئی میں گجروں والے تک دور پہنچ گیا آگے گجروں والے تک لاؤ ہے جی نعرہ اور تاجدار ختم نبوت میری تھکاوٹ بھی اتر گئی تجھے دیکھا میرے چہرے جو رونا تھا چلے یعنی نعرہ درتے ہوئے نا اگلے میں اس اسلام کا قائل ہاں جی میرے آقا مولا ہاں جی امی ہمارا نہیں میں اگلی غور بال کر لگا میں چیف جسٹس صاحب نے قائم کر دیا تو ہم گستاخ عورت پڑھو جناب تو ہم انسانیت نظر آئی میں حضرت خنسا جڑی اصل نہ صحابیہ انہاں دے اے بیوہ ہو گئی ہیں جنگ قادسیہ کے اسلام نو لوڑ پے خنسا خیل نون سین الف حمزہ ہاں جی سین
یہ بیوہ انہوں نے شوہر شہید ہو گئے 4 شیراں دا پتر امام نے لکھا بھی ویکھ دی بھوک لے جانے جتنے سونے سن پتر 4 آپ جنگ قادسیہ لے کے چلی گئی اسلام نو لوڑ پہ گئی ماں خود لے کے گئی انہاں حضور جڑی گفتگو کی تھی مجمع کرن والی فرمایا میں تو حلالی جمع انجے لفظ صاحب نے فرمایا میں تو حلالی جمع اسلام نو لوڑ پہ گئی میرا پتر ہوئے جڑا واپسی زندہ میرے نام ملاقات نہ کرے یہ جناب قبلہ یہ انسانیت والی ہے ہاں جی 4 پتر جب 4 شہید ہو گئے نا اللہ کیوں جی صحابت لاشاں چک کے لے آئے تھے مائی اور تعزیت کر رہے تھے مائی اور کہا نا گل نہیں کرنی خبردار میرے نال کوئی تعزیت کرے میرے 4 پتر چلے گئے انہوں نے کہا مائی جی ہم تسی کی کہنا چاہتی ہو مائی اور ہاتھ چک کے نا صحابہ نو کیا گواہ رہنا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم اور یا اللہ تیرا شکر کہ تو میں نے 4 شہیدہ دی ماں بڑھایا تاجدار ختم نبوت 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 کا نعرہ لانا میں تمہارے سامنے بالکل ایمانداری نال گل کر رہا ہوں میں پھر تصور صحابہ کا تصور کرنا جب جنگ یمامہ وال جا رہے ہیں بڑے بھی جا رہے ہیں جوان بھی جا رہے ہیں کیوں جی راستے خواب آ گئی حضرت طفیل بن عمر دوسی راتی ستے تے خواب آئی سویرے صحابہ نو کہنے لگے میں خواب دیکھا میرا سر مڑ دیتا گیا میں خواب دیکھا میرے منہ سے ایک پرندہ اڑیا تو نکل کے چلا گیا میں خواب دیکھا ایک عورت دا پیٹ چاک گیا میں اس عورت دے پیٹ داخل ہو گیا میں خواب دیکھا میرا پتر عمر بن طفیل دوسی پیچھے نسدا آیا عورت دا پیٹ بند ہو گیا صحابہ کہنے لگے خواب تو بڑا خطرناک ہے میں خطرناک کی میں دستا لگا کی کیوں یہ تو کہنے نہیں حالات ایک چیز انہاں کیا خطرناک میں دستا دی تعبیر اے میرا جڑا سر منڈ دیتا گیا ادھی تعبیر ہے کہ میں حضور دی ختم نبوت دی خاطر جنگ یمامہ شہید ہو جاؤں آپ ہی تعبیر فرمایا جڑا میرے منہ چ پرندہ نکلا ہے دا معنی ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی اے جڑا عورت دا پیٹ کھلیا تے میں داخل ہویا دا معنی ہے تسی میں نو قبر دفن کر دینا اے میرا پتر جڑا پیچھے نس کے آیا نا عمر بن طفیل دوسی انہیں اس جنگ شہید نہیں ہونا کسی اور جنگ جا کے شہید آپ دے پتر دا بازو کٹ کے سی عمر بن طفیل دوسی ہاں جی پھر جنگ یرموک کے جا کے شہید ہوئے سن کٹے ہوئے بازو نہ اتنے کہا جی پتر پیو بھی دیتا جنگ یمامہ تے نال بازو بھی دیتا بازو دفن کر کے پیو دفن کر کے پھر اسلام نو لوٹ پائے گئی جنگ یرموک کے جتنے نبی نے صحابی بھی چلے گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ کیا تانوں کیڑی لوڑے بابا فرمایا یار لوڑ پہ گئی اسلام نو میں نو نبی نے لے چلو فرمایا جے اتنے موقع بنیا کہ تواڈے دائیں بائیں ہون دا 36,000 کتنے تے 6 لاکھ بندہ کتنے تھے 6 لاکھ بندہ بھی روایت ہے 6 لاکھ رومی موجود سن تے صحابہ 36,000 انہاں کہا یار اتنے لوڑ پہ گئی اسلام نو جھنڈا مینوں دے دینا اسلام دا تواڈیاں تے اکھاں تسی دائیں بائیں ہو جانا میں تواڈا جھنڈا ڈھین نہیں دیاں گا صحابہ کہندے جدوں اسی لاشاں چکیاں تے نبی نے صحابی شہید بھی ہو گئے تے جھنڈا بھی ایسے سینے نال لایا میں اس اسلام دی گھر بیٹھ کے جناب سانو ڈرائی رکھ دیں جی کی ہونا ہے جی وہ نہ نکلنا میں کہا نہ نکلنے کا مطلب ہے میں فیض آباد یہی بار بار کیوں حضور شورا دا اجلاس بار بار ہونا سی تے یہی اسی کہندے سی کہ فیض آباد جان دا مطلب ہے کہ حضور اسی بڑا اوکھا ہے تہاڈی ختم نبوت تے پہرا دینا تے اسی جانا بچا کے لاہور جا رہے اے بار بار تے میں کہندا سی شورا دا اجلاس باہر نہ نکلے حضور موت تے آنی غازی علم الدین دی ماں رو پئی غازی علم الدین نے کہا سی رو کے کسے نہیں ملنا رو پئی نہ جدو تو غازی علم الدین دی ماں مناشے کے سر مستم مزدار بیان دے غازی علم الدین ویکھ کے قرآن نہیں سی پڑھیا
جب آخری باری استاد عشق لہر مسلم لیگ دا سی اس دور دی مسلم لیگ آج دی مجرم لیگ ہے اور مسلم لیگ اور سی جنہ دے بانی قائد اقبال بلایا قائد اعظم نے مقدمہ لڑا بابا عشق رسول دا قائد اعظم نے نہیں کیا میں پاکستان بڑھانا ہے مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے میں دہشت گرد میں مقدمہ لڑا میں قاتل دا مقدمہ لڑا تسی کون ہو گئے ہو ممتاز نو قاتل کرنے والے اس پاکستان جو دفع ہو جاؤ اے پاکستان تے انہیں بڑھایا جن عاشق رسول دا مقدمہ بھی لڑیا تے عاشق رسول دی قبر ایک لیٹے بھی صحیح اقبال لیٹیا کہ نہیں لیٹیا تے آخری باری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا حضور بار تشریف لے جاؤ پیر دیدار علی شاہ صاحب نے کہا حضور بار جاؤ سید حبیب شاہ نے کہا حضور بار جاؤ میں علم الدین نال گل کرنی علم الدین دے کفن دے بند کھولے اقبال جھوکیا کہنے لگا علم الدین اور تینوں انگریزوں نے لاوارسوں کے قبرستان دفن کیتا میاں والی تیری وصیت سے میں نے لاہور میانی صاحب جب دفنانا ہے میں شخصی ضمانت دے کے تینوں لاہور لے آیا میں تیری وصیت پوری کی تھی ہن میری بھی ایک وصیت ہے جب حضور تشریف لے آندا میرا سلام ضرور پیش رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک سبحان اللہ جی حضرت فرما رہے ہیں گل دوبارہ سناؤ علامہ اقبال جڑا ہے نا تمہیں پتہ ہے اے حضور کیڑی مسلم لیگ کائنات دی میں نے بھی دس علامہ اقبال جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ایویں نہیں سی چھاڑ مار کے باہر آ گیا سی ہاں جی وہ میں دسنا کیوں باہر آیا جب وہ رکھ دیتا نا قبر وچ اتاریا اقبال اتارن والے بھی شامل آج تسی سکھ دے گھر حضور چلا گیا عمران خان سکھ دے گھر فاتحہ پڑھن چلا گیا اے سارے ممتاز نے انہیں دہشت گرد قرار دیتا اے لبیک والے تھا نوجوانوں نے بچے اٹھنے سی یا تو تاریخ بدلتے آ جاندی کہ قیامت تک حضور دی عزت پیرا دینے والے دہشت گرد ہی رہندے پھر ساڈے بچے نے کیویں اٹھنا سی اے تے تسی اٹھو نا اے رسول اللہ دی خاص نگاہ ہے تہاڈے تے اے تسی اپنی مرضی نال نہیں کر رہے گل وچ ہو رہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 علامہ اقبال کیا سارے پیرانوں کیا باہر تسی تشریف لے جاؤ مولی ظفر علی خان ہے سارے باہر چلے جاؤ جب باہر گئے تھے اقبال پھر اتریا اتر کے نہ بند کھولے تھے جھک گیا جھک کے نہ گل کی تھی اقبال انہیں کہا میں تیری وصیت پوری کی تھی تینوں انگریزاں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا ہے اقبال شخصی ضمانت حضور دیتی سی گورنر لاہور نے انہیں کیسی ہندو مسلم فساد ہو جائے گا اس واسطے علم الدین کا جنازہ لاہور نہیں آ سکتا اقبال شخصی ضمانت دیتی سی انہیں کہا ہندو مسلم فساد ہو جائے دے بدلے تسی میں نو قتل کر دینا عاشق رسول کا جنازہ لاہور آن دو یہ مسلم لیگ کے بانی ہیں یہ کون ہے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہتے ہیں خدا کا خوف کرو پتہ ہے پھر جب اقبال نے جھکیا نا کہنے لگا علم الدین میں تیری وصیت پوری کی تھی اور میری بھی ایک وصیت ہے جب رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کریں پتہ ہے کوئی اقبال حضور راز دی گل پھر دسی کوئی نہیں پھر علم الدین پھر اکھاں کھولیاں انہیں کہا نکلو تو صحیح نا حضور تشریف لے آن تو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تا چھاڑ مار کے باہر آیا پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا حضور اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے میں تے منظر کچھ اور دیکھ کے آیا اے گل سی جتے تے اقبال رویا سی باہر آ کے وہ خالی گل نال نہیں سی رویا اقبال اندر منظر دیکھ کے آیا سی قبر تائیں تو انہیں بال کڈے سی آج
ہمیں لوگ کہتے ہیں ممتاز کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ میں کہا اور توڑے کیوں نہ کھڑے ہو؟ پھر ممتاز کے جنازے دیا فوٹو چوری کر کے اپنی زنانیاں دے جنازے بنا دے ایدی زنانی مری تو جناب ممتاز دا فوٹو اسی نواب اختر نے فون کیتا تو انہوں نے کہا جی معذرت وہ غلطی سے اس کی فوٹو شائع ہو گئی ممتاز قادری دے. میں کہا دہشت گرد جنازے دیا تصویریں لا دے. میں کہا زنانیاں بادشاہاں دیا حضور مرن جنازے بڑے نہیں ہوندے. بڑا جنازہ اس ویلے ہوندا جدوں رسول اللہ نال وفات کیتی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لو اللہ. جی میں پڑھنا بڑی لمبی گفتگو کر دیتی انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگی. چرچا تو انہوں دا رہنا ہی رہنا ہے. کیوں جی یہ صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظات بس اے تصور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے.